لیکن اگر آپ حکم کرتے ہیں تو میں آپ کو شراب کا پورا مٹکا پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، اپنی زبان بند کرو ورنہ۔ فرمس شامی کے الفاظ سے زیادہ اپنی کمر پر اس کے تلوار کا دباؤ محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ اب شامی کبھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا اور کبھی اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ، سینے، گردن یا چہرے کے قریب لے جاتا۔ تماشائی جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرمس کا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ آدمی صرف اپنی زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اچانک برآمدے سے ایک نوعمر لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ لڑکی ایک طرف گر پڑی۔ فرمس چلا آیا اور کہا، جویریہ، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شامی نے اچانک بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے۔ ایک عورت جو صورت سے اس لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی، چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھی اور آس پاس جمع ہونے والوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلا آیا اور کہا، اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اچانک عاصم، جس کے لیے اب یہ کھیل ناقابل برداشت ہو چکا تھا، تلوار اٹھا کر شامی کے قریب پہنچا اور بولا، میں نے آج تک اتنا بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ شامی نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، جی، اگر یہ بزدل نہ ہوتا تو میں پہلے ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عاصم نے کہا، بزدل یہ نہیں تم ہو۔ شامی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے کہا، تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو، یہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ عاصم نے جواب دیا، ہاں، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تم ایک وحشی درندے ہو جسے ایک نہتے مرد اور ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھانے میں شرم نہیں آتی۔ شامی نے غصے میں آ کر لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا اور پھر لگاتار عاصم پر کئی وار کیے۔ عاصم نے اس کے وار کو اپنی تلوار سے روکا اور چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن جب اس نے جوابی وار کیا تو شامی کا جوش و خروش پریشانی میں تبدیل ہونے لگا۔ تماشائی جو کچھ دیر پہلے دم بخود کھڑے تھے، اب تحسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ شامی کے غلام نے اپنے آقا کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر عقب سے عاصم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عباد نے بھاگ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں آرام سے لیٹے رہو۔ تھوڑی دیر بعد شامی ایک تکے ہوئے گھوڑے کی طرح کانپنا شروع ہو گیا۔ وہاں سے 6 گھڑ سوار دوڑتے ہوئے سرائے میں داخل ہوئے اور کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے گھوڑوں سے اترے۔ فرمس بھاگ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک باروب آدمی جو رومی فوج کا بڑا عہدیدار معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر کہا، آپ ذرا دیر سے تشریف لے آئے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے پہلے میری حفاظت کے لیے یہاں ایک فرشتہ آ جائے گا، ورنہ میں آپ کو تکلیف دیتا۔ اگر یہ شریف عرب یہاں نہ پہنچتا تو اس وقت آپ میری یہاں لاش دیکھتے۔ رومی افسر، جس کی نگاہیں صحن میں داخل ہوتے ہی عاصم اور اس کے حریف پر مذکور ہو چکی تھی، کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا، لیکن لڑائی کا رنگ دیکھ کر اس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ پا کر اس کے ساتھی بھی تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عاصم نے لگاتار حملوں کے بعد شامی کو ہر طرح سے دھکیل کر اس کو ستون سے لگا دیا، اور وہ ستون وہی تھا جس میں تھوڑی دیر پہلے فرمس انتہائی بے بسی اور مایوسی کی حالت میں کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ عاصم نے اس کے جسم کے بجائے صرف اس کے لباس کو اپنا ہدف بنایا، چنانچہ شامی کے بیش قیمت جبیں جگہ جگہ سے چاک ہو چکی تھی۔ تقاوت اور شراب کے نشے سے چور ہونے کے باعث ہر آن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ عاصم نے اپنی تلوار کی نوک اس کا امامہ ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، شراب کا نشہ گیدڑوں کو شیر نہیں بنا سکتا۔ اگر تم چاہو تو تلوار پھینک کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ عاصم کے یہ الفاظ اس کے حریف کے لیے ایک تنزیہ ثابت ہوئے اور اس کی رہی سہی قوت بیکار ہونے لگی۔ وہ ایک زخمی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، لیکن ایک اندھے جوش کا مظاہرہ تھا۔ عاصم نے چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد شامی کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا
اور وہ چند ثانیے ہوا میں اندھا دھند تلوار گھمانے کے بعد اوندھے منہ گر پڑا۔ رومی افسر جلد ہی آگے بڑھا اور اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم ایک شریف آدمی کی مدد کر رہے ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں ذرا دیر سے پہنچا اور میں نے یہ پورا تماشا نہیں دیکھا۔ تم نے ایک مست ہاتھی کو گرایا ہے۔ عاصم کو اس قدر پریشان دیکھ کر فرمس نے رومی افسر کی ترجمانی کر دی اور اس نے سریانی میں جواب دیا، یہ صرف شراب سے مدہوش تھا اور اسے گرا کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ فرمس نے کہا، تم اسے نہیں جانتے، لیکن میں اس کے متعلق سب کچھ سن چکا ہوں۔ تیغ زنی میں اس کے علاقے کے تمام قبائل اور اس کا لوہا مانتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، تو پھر مجھے اس بات کا افسوس ہونا چاہیے کہ آج میں ہوش میں نہیں تھا۔ سریانی زبان میں کہا، تم بہادر بھی ہو اور شریف بھی، اگر پسند کرو تو ہماری فوج میں تمہیں عزت کی جگہ مل سکتی ہے۔ عاصم نے کہا، نہیں شکریہ، میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور وہاں میری ضرورت ہے۔ فوجی نے کہا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں عرب سے آیا ہوں، میرا گھر یثرب میں ہے۔ رومی نے کہا، میرا نام بطویس ہے، اگر تم یروشلم سے گزرتے ہوئے میرے پاس قیام کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ عاصم نے کہا، شکریہ، لیکن میں وہاں نہیں ٹھہر سکوں گا، میں بلا تاخیر اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ رومی نے کہا، فرمس میرا دوست ہے اور تم نے اس کی جان بچائی ہے، اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قبرص کے دو مسافروں میں سے ایک نے رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، اس نے ہم سب کی جان بچائی ہے، ہم قبرص سے آئے ہیں اور یہ بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ رومی حکومت نے اس قسم کے وحشی انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک درندہ اپنے پنجرے سے باہر نکل چکا ہے۔ ایک یہودی نے فریاد کی، جناب، اس وحشی نے ایک معصوم لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم بھی محسوس نہ کی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ شراب کے نشے میں اس کو قتل کر ڈالے گا۔ تمام مسافر باری باری شامی کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے رہے، لیکن عباد جس نے شامی کے گرتے ہوئے اس کی تلوار چھین لی تھی، اب لوگوں کو رومی افسر کی طرف متوجہ دیکھ کر تلوار کی نیام اور خنجر پر قبضہ کر چکا تھا۔ حبشی خوفزدہ ہونے کے باوجود زیادہ دیر تک اپنے آقا کی بے بسی کا تماشا نہ دیکھ سکا، اور جب عباد نے شامی کے جبے کے اندر ہاتھ ڈال کر سکوں سے بھری ہوئی تھیلی نکال لی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن عباد نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھا اور حبشی کو دھکا دے کر چند قدم پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے بعد حبشی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، تاہم اس نے شور مچا کر حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ رومی افسر نے غصے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمس نے جواب دیا، جناب، یہ اس وحشی کا غلام ہے۔ حبشی نے عباد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رومی افسر سے فریاد کی، جناب، اس نے میرے آقا کے تلوار اور خنجر چھین لیے ہیں، اس نے میرے آقا کی سکوں سے بھری ہوئی تیلی بھی نکال لی ہے اور میری تلوار بھی چھین لی ہے۔ جناب، میرے آقا ہوش میں آتے ہی میری کال اتار دیں گے، اس کی تلوار بہت قیمتی ہے جناب۔ رومی افسر نے جواب دیا، تمہارے آقا کو یروشلم کے قید خانے میں ہوش آئے گا اور ہم اسے رہا کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں گے کہ وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ اب اگر اس کا گھوڑا یہاں موجود ہے تو اسے لاؤ اور اسے اس پر بٹھا دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ حبشی خاموش ہو گیا، لیکن عباد تلوار اٹھا کر جیسے ہی اپنے نیام میں لگانے لگا تو دوبارہ چلا کر حبشی اٹھا، جناب، میرے آقا ہوش میں آتے ہی اپنی تلوار کے متعلق پوچھیں گے، یہ بہت قیمتی ہے اور اس نے میری تلوار بھی چھین لی ہے۔ اس نے میرے آقا کی تلوار اور خنجر بھی غائب کر لی اور تھیلی بھی جس میں سکے پڑے ہوئے تھے۔ رومی افسر نے آگے بڑھ کر عباد کے ہاتھ سے تلوار لی اور اس نے نیام سے نکال کر عباد سے پوچھا، تم کون ہو؟ عباد کے بجائے عاصم نے جواب دیا، جناب، یہ میرا غلام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔